السلام علیکم ویورز. فرسٹ آف آل آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو مسلسل لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے کراچی کی سب سے میجر مسئلے، سٹی آف بیگرز، جو فقیر ہمیں جگہ جگہ جم غفیر جو ہے تنگ کرتا ہے، اس مسئلے پہ کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے. ایک کامن آبزرویشن کی بات ہے کہ آپ جب بھی کسی بازار میں جاتے ہیں، جب بھی کسی چیز کی پیمنٹ کے لیے آپ والیٹ نکالتے ہیں پیسے، تو آس پاس سے 2-3 فقیر آپ کے پاس فوراً آ جاتے ہیں، اسی وقت ہاتھ دھمکتے ہیں کہ ہمارا حصہ دو. اور اسی طرح کی امبیرسمنٹ سچویشنز ہمیں آئے دن جگہ جگہ ملتی ہیں. آپ چائے پینے جائیں ہوٹل پہ، آپ کا ایک کپ ختم نہیں ہوگا، 15 فقیر آپ کے پاس آ چکا ہوگا. اسی طرح سے اب ایک نئی ٹیکٹک نکلی ہے کہ وہ آپ سے پورا کھانا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 6 روٹی 1 سالن دلاؤ، یہ دلاؤ، راشن دلاؤ، وہ دلاؤ. اب یہ کیش تو ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ جگہ جگہ سیلانی چھیپا اور دوسرے دسترخوان ہیں. اگر عوامی نے ان کو راشن دلانے اور کھانے کی چیزیں اس طرح دینی ہے اور وہ انہوں نے ریفنڈ کر لینی ہے، پیسے دے کے آگے ہوٹل والوں کو کھانا یہ ریفنڈ کروا لیتے ہیں، دوائیں ریفنڈ کروا لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے، تو پھر ان دسترخوانوں کا کیا مطلب ہے؟ دسترخوان ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ دسترخوان پہ بھی تو رش لگا پڑا ہے. اگر کسی کو کھانے کا مسئلہ ہے تو وہ دسترخوان پہ جا کے کھا سکتا ہے. تو بات ساری یہ بحیثیت قوم نہ ہمیں دینے کی تمیز ہے نہ ہمیں لینے کی تمیز ہے. کووڈ جب آیا تو میرے ایک صاحب جاننے والے، ان کی کمپاؤنڈ میں کچھ لیبر طبقے کے لوگ کرائے پہ رہتے تھے، الیکٹریشین، پلمبر، اس طرح کے. تو انہوں نے ایک سے پوچھا کہ تم پنجاب نہیں گئے؟ اس نے کہا میں پنجاب کیوں جاؤں گا، میرا یہیں دبئی بنا ہوا ہے. کہا بھائی کیسے؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ تھلے پہ گیا، کام ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا، ایک گاڑی آئی، اس نے مجھے 1000 روپے دیے، ایک نے 500 دیے، کوئی نے 100 دیے. ایک دن میں نے اس طرح 24,000 روپے کمائے. تو میں پنجاب کیوں جاؤں گا؟ تو بات یہ کہ دینے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہمارے یہاں نہیں ہے اور لینے والے بے شمار پڑے. ہمارے شہر میں جس کا دل چاہے گھسیا ہے، اس کی آئی ڈی ہونی ہو، اس کا ویریفیکیشن ہونی ہو، جیب میں اس سے کوئی پیسے نہیں ہوں. کاسموپولیٹن شہر میں کوئی کفیل، کوئی آجر ہوتا ہے. مکان کرائے پہ تمہارا کہاں ہے، تم کرو گے کیا، رہو گے کدھر، یہ سب پوچھنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. بس کراچی آ جاؤ، یہاں پر جو ہے وہ نشہ بیچ لو، ہتھیار اسلحہ بیچ لو، بھیک مانگ لو، جو چاہے کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نااہل حکمرانوں نے اپنے علاقوں میں کوئی کام کیے نہیں، عوام کو کراچی دھکا مار دیا کہ بھائی جاؤ، تمہارا دبئی ہے، وہاں جا کے کام کرو. اب یہاں ہر کوئی آ جاتا ہے بیچارہ. آنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مگر وہ کتنی بری کنڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں، دکانوں کی 2 چھتیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. مسجدوں کے واش روم آپ کو صاف نہیں ملیں گے، پمپوں کے واش روم آپ کو صاف نہیں ملیں گے، اسی لیے کہ اس شہر پہ ایکسٹرا برڈن ہے یہاں پر آنے والوں کا. اور کسی امن امان کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، دوسرے پرابلم بھی ہوتے ہیں، سیوریج کے ہوتے ہیں، پانی کے ہوتے ہیں. آپ شہر کے انفراسٹرکچر کا حال دیکھیے، سڑکوں کا حال دیکھ لیے. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی شہر کو اون نہیں کرے گا اور کیپیسٹی یہاں پر اگر 1000 لوگوں کی ہے کسی جگہ پر، تو وہاں رہ رہے ہوں گے 10-15 ہزار لوگ، تو اس کا پھر یہی ہونا ہے. تو برائے مہربانی کہ کچھ اس کے بارے میں سوچا جائے کہ کراچی میں کوئی کہیں سے بھی اگر آ رہا ہے تو وہ کون ہے، کیا ہے، کدھر رہے گا. اب اغوانیوں کا مسئلہ 40 سال سے چل رہا تھا. اب اگر کسی وجوہات سے سٹینڈ لیا بھی گیا تو صرف اغوانیوں کے لیے. ابھی کوئی بانگڑیوں کو نہیں دیکھ رہا، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کتنا فقیر کر کیا رہا ہے. اب مثال ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ ہی کے گھر کے دوسرے لوگ یا اور اڑوس پڑوسی لوگ اس مہمان سے آپ کے کچھ مانگنا شروع کر دیں، تو آپ کو کتنی بے عزتی اور کتنی امبیرسمنٹ میں فیل ہوگی. یہ شہر بھی ہمارا گھر ہے. یہاں پر جب کوئی آتا ہے باہر کا بندہ، ہمارا کوئی گیسٹ ہے کچھ بھی، اور ہم اسے کہیں باہر لے کے جائیں کھانے پینے کے لیے، اس کے لیے، اور وہ دیکھیں کہ آس پاس میں فقیروں کی بھیڑ ہے، تو آپ کو کتنا عجیب آکورڈ سا فیل ہوگا کہ آپ کے شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو کائنڈلی یہ جو بیگرز ہیں
ہمارے شہر میں کچھ بھی ہمارا اپنا مقامی نہیں ہے، نہ ہماری پولیس مقامی ہے، ٹھیک ہے، نہ یہاں کی فقیر مقامی ہے، نہ یہاں کے چور اسنیچر مقامی ہے. ہر کوئی باہر سے آتا ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہتا ہے. کائنڈلی تھنک اباؤٹ اٹ، اٹ از اے ریئل پرابلم. جزاک اللہ، شکریہ.